السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ یونس کا ترجمہ اور تفسیر، رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 11 ہم لوگوں کا چل رہا ہے، سورہ یونس چل رہی ہے۔ آج کا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 2 تو ہو گیا تھا نا، رکوع نمبر 3 کا ترجمہ تفسیر آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے اور مشرکین مکہ کو یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کو پہچانو، کیوں تم گمراہی کی زندگی گزار رہے ہو، کیوں تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہو۔ تو ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ اللہ کو مانتے تھے، اور جتنے بھی مشرک ہیں دنیا بھر کے وہ شرک کرتے ہیں، اور کروڑوں ان کے دیوی دیوتا ہوتے ہیں، کروڑوں ان کے خدا ہوتے ہیں، کروڑوں انہوں نے کریٹر بنا کے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ایک خدا کو وہ سب سے بڑا مانتے ہیں۔ تو مشرکین جو ہے نا وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہاں اس اللہ کی خدائی میں وہ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اب وہ ہمارے ملک میں ہوں، پوری دنیا کے اندر ہوں، کہیں بھی ہوں، شرک کرتے ہیں، وہ ایتھیسٹ نہیں ہے۔ میں اس بات کو کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی کو بیان فرما رہا ہے، اپنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور ہم جب لوگوں کو کسی مصیبت سے دوچار کرنے کے بعد کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک بڑی مصیبت آتی ہے، مشرکین مکہ کے اوپر کیا ہوتا تھا، جب بھی کوئی بڑی مصیبت آتی تھی تو یہ خانہ کعبہ کے پاس جا کے اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کو بھول بھال کے اللہ کو یاد کرنے لگتے تھے۔ اور جب ان کے اوپر سے وہ بڑی مصیبت ختم ہو جاتی تھی تو یہ اللہ کی نشانیوں میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں ہیلے بہانے کرنے لگتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ایکچولی دیکھو اللہ کے یہاں یہ بت ہمارے سفارش کریں گے، یہ ہمیں روزی دینے والا خدا ہے، کیونکہ اللہ تو بہت بزی رہتا ہے نا، تو اللہ نے کام بانٹ دیے ہیں، ایسے کر کے باتیں کرتے تھے یہ لوگ اپنے شرک کو ویلڈ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جب مصیبت سے دوچار کرنے کے بعد اللہ کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو مصیبت میں تو ان کو اللہ یاد آتا ہے، اور جب یہ اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہماری نشانیوں کے بارے میں ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ تیز تدبیر کرنے والے ہیں۔ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہیلے بازیوں کو لکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی کچھ تم ہیلے بہانے کر رہے ہو نا، اللہ کے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، 2 فرشتے جو ہر انسان کے کاندھے پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے لفظی ترجمہ، وَإِذَا، اور جب، اذقنا ہم چکھاتے ہیں، ناسا لوگوں کو، رحمتم کسی نعمت کا مزہ، من بعدی بعد اس کے، ضرّا کہ کوئی مصیبت ان کے اوپر آئی تھی، مستہم ان کو کوئی مصیبت پہنچی تھی، اذا تو لہم وہ لوگ، مکرن ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں، فی آیاتنا ہماری نشانیوں میں۔ قل آپ فرما دیجئے، اللہ اسرع تیز کرنے والا ہے، مکرن تدبیر، اللہ بہت تیز تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تو سب جانتا ہے نا، تم اللہ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تم پھر بچ بھی نہیں پاؤ گے۔ اِنَّا بے شک رسولنا ہمارے فرشتے، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، ما تمکرون وہ تمام ہیلے بہانے جو تم لوگ کرتے ہو۔ آگے دیکھیے، اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ سمندر میں تمہاری کشتیوں کو چلاتا ہے، دیکھو خشکی میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی سواریوں کو تمہارے قابو میں دے دیتا ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے،
کہ اگر یہ انسان کو ایک لات مار دیں تو انسان کی دم نکل جائے، لیکن اتنی مضبوط سواریاں اللہ نے تمہارے قابو میں کر دی، ٹھیک ہے۔ اور سمندر میں دیکھو انسان ڈوب جاتا ہے لیکن کشتی چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک الگ ریزن ہے سائنس کے اعتبار سے، لیکن یہ پاور آئی کہاں سے؟ اللہ ہی تو دے رہا ہے ان تمام چیزوں کو پاور۔ بھائی دنیا دارالاسباب ہے، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا، دنیا دارالاسباب ہے، یعنی اس دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہوتی ہیں، کنیکشن ہوتے ہیں، لیکن ان کنیکشن کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سمندر میں یہ لوگ کشتیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بہترین موجیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اچانک سے موجوں کا ایک طوفان آ جاتا ہے، سمندری طوفان۔ تو یہ سمندری طوفان میں جب گھر جاتے ہیں تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ مشرک مکہ کا یہی ڈرامہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی تو سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کو یاد کرنے لگتے تھے، ہے ہم سب کو بنانے والے۔ جیسے آج بھی ہمارے ملک میں جتنے بھی مشرک ہیں نا، سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سب کا مالک، سنا ہوگا نا آپ نے وہ ڈائلاگ، سب کا مالک ایک، تو بھائی سب کا مالک ایک۔ اور مشرکین سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ ایکچول میں جو ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ خدا نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھ کے کیا ہے ہمارا مائنڈ کانسنٹریٹ ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن لگتا ہے، اصل تو وہ ایک ہی ہے، ہم سب کو بنانے والا سرو شکتیمان۔ یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے۔ دیکھیے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی خدا ہے جو تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، سمجھ گئے؟ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين۔ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ساتھ لے کر چلتی رہتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اچانک کشتیوں پر ہوا کا تیز جھونکا آ جاتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان پر یلغار کرنے لگتی ہیں، یعنی موجیں ان کو گرانا شروع کر دیتی ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ سب گھیرے میں آ گئے ہیں تو اللہ ہی کے لیے بندگی کو خالص کر کے اس سے التجا کرتے ہیں، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر آپ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار رہیں گے۔ تو اللہ کو پٹانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، منانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ بس اس سے نجات دے دیجئے، اس مصیبت سے پھر ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ موجوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ مجھے تو اس کا بڑا اچھے سے ایکسپیرینس ہے، طالب علم اسٹوڈنٹس لائف میں ممبئی تبلیغی جماعت میں گیا ہوا تھا، تو وہاں جب گیٹ وے آف انڈیا سے ہم نے ایک ٹاپو کا سفر کیا جس میں وہ جو کشتیاں ہوتی ہیں وہ ایک ٹاپو پہ لے کے جاتی ہیں، تو وہاں جب ہم پہنچے تھے تو جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، آنے میں کیا تھا، ہوا کا رخ بالکل اپوزٹ سائڈ میں تھا اور سمندر کی لہریں اپوزٹ سائڈ سے آ رہی تھیں۔ اتنی بھاری بھرکم کشتی ہے نا، اتنی بھاری بھرکم پورا ایک جہاز پانی کا ڈاماڈول ہو جاتا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا، بس اللہ اللہ کر کے وہ سفر پورا ہوا۔ ڈر لگ رہا تھا، جتنے بھی لوگ تھے سب گھبرا گئے تھے، اتنا خطرناک موسم بگڑ گیا تھا۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے ہم پہنچے، اور ایک ہمارا ساتھی تھا، وہ تو اتنا گھبرا گیا کہ اس نے ویڈیو کال کر کے گھر والوں سے کہا دعا کرنا، کچھ پتہ نہیں ہے اب میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ تو ایسی خطرناک موجیں ہوتی ہیں، تو جب یہ لوگ پھنس جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے هو الذی، وہی اللہ ہے، یسیرکم، جو تمہیں لے جاتا ہے، فی البری، جو تمہیں چلاتا ہے، فی البری، خشکی میں، والبحری، اور سمندر میں، حتیٰ، جی یہاں تک کہ، اذا، جب، کنتم، تم لوگ، فی الفلک، کشتی میں ہوتے ہو، وجرینا، اور وہ کشتی چلتی ہے، بہم، تمہیں لے کے، یعنی لوگوں کو لے کر، بریح طیبہ، ہوا کے موافق، بریح طیبہ، اچھی ہوا کے موافق، تو اچھی ہوا ہوتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نا، مزے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، وفرحوا بها، اور وہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں،
جاءتھا کہ ان پر آ جاتی ہے، کہ اچانک جاءتھا کہ ان پر آ جاتی ہے، ریح عاصف، آ جاتی ہے ان کشتیوں پر، کیا جاتی ہے؟ ریح عاصف، تیز ہوا کا جھونکا، ریح ہوا، عاصف تیز ہوا کا جھونکا، وجاءہم اور ان کے پاس آ جاتی ہیں موجیں، دہاڑے مارتی ہوئی موجیں آتی ہیں، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا اور یہ لوگ گمان کر لیتے ہیں، یعنی ان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے، کیا سمجھ آ جاتا ہے؟ انہم کہ یہ لوگ احیط بہم چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں، دعوا اللہ تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں مخلص اخلاص کے ساتھ، لہ الدین اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے عقیدے کو اچھا کر لیتے ہیں کہ اللہ تو یہ ہے سب کچھ کرنے والا، ہمیں بچا لے۔ لئن انجیتنا پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا اللہ کو پکارتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں؟ لئن کہ اللہ اگر تو نے انجیتنا ہمیں بچا لیا، من ہذہ ان موجوں سے، اس سمندری طوفان سے، لنکونن تو ہم ضرور ہوں گے، من الشاکرین شکر کرنے والے، اے اللہ تو ہمیں بچا لے، ہم شکر گزار ہوں گے تیرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اللہ ان کو نجات عطا کر دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، یعنی جیسے ہی اللہ نے ان کو نجات دی فوراً یہ سرکشی کرنے لگتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم لوگوں کا حال ہے کہ مصیبت میں تو اللہ یاد آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ختم ہوتی ہے تو پھر ہم اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے فلما پھر جب انجاہم ہم ان کو نجات دیتے ہیں، اذا ہم تو یہ لوگ یبغون سرکشی کرنے لگتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے، اے لوگوں تم لوگوں کا یہ سرکشی کرنا تمہارے ہی لیے وبال ہے، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے تب بھی اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی، اور ساری دنیا اللہ کی فرما بردار ہو جائے تو اللہ کی جو عزت ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بڑھتی نہیں ہے۔ فائدہ ہمارا ہے، ہم سب بے نمازی ہو جائیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، اللہ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، اور ہم سب لوگ بے نمازی بن جائیں یا بے نمازی بن جائیں، بہرحال اللہ کی عزت اور شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ ایک صاحب کل آئے تھے تو کہہ رہے تھے رشتے نہیں ہو رہے بچوں کے، تو میں نے بتایا کہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے میں نے بولا کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں اور درود شریف پڑھیں، تو کہنے لگے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سب 5 وقت کے نمازی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا نماز کوئی اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے، نماز تو ہے ہی فرض، نماز تو ہے ہی فرض بھائی، نماز تو ہمیں پڑھنی ہے ہر حال میں۔ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے، نماز تو ہے ہی فرض، نہیں پڑھے گا وہ وبال میں ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ اس کا خود کا فائدہ ہے، یہ کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز میں پڑھ لیتا ہوں، ہے نا، یہ تو ہے ہی فرض، اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ تو اللہ کا حق ہے ہی۔ مان لیجئے کسی کے میرے اوپر 500 روپے ادھار ہوں تو میں نے اس کے 500 روپے ادا کر دیے، تو بھائی مجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے 500 روپے دیے تھے، نہ کہ یہ میرا کوئی قابل تعریف کام ہے کہ میں نے اس کے 500 روپے واپس کر دیے، بھائی وہ تو مجھے واپس کرنے ہی تھے نا۔ دیکھیے فلما، اچھا اللہ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الناس اے لوگوں، انما بے شک بغیکم تمہارا سرکشی کرنا، علی انفسکم خود تمہارے ہی خلاف ہے، متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چند دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، موت آنی ہے۔ کوئی یہاں ایسے نہیں مسالہ لگوا کے آیا کہ ہمیشہ زندہ رہے گا، زندہ رہے گا بھی تو وہ موت سے بری موت ہوتی ہے زندہ رہنا، 100 سال 200 120 سال کا۔ ایک بوڑھی عورت کو میں نے دیکھا تھا، ہمارے رشتہ داروں میں تھی وہ، اب تو شاید اللہ کو پیاری ہو گئی ہوں، ان کی عمر میرے خیال میں 110 120 سال ہوگی۔ تو جب میں ان سے ملنے گیا تو وہ اٹھ بھی نہیں پاتی تھیں، کہنے لگیں کہ بیٹا میرے لیے دعا کر دو کہ بس مجھے موت آ جائے، وہ موت مانگ رہی تھی۔ تو میں نے کہا نہیں اماں، موت نہیں مانگتے ہیں، آپ یہ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ میرے ساتھ فرمائے۔ کیوں؟ وہ اپنی زندگی سے اتنی پریشان ہو گئی تھیں، موت آ نہیں رہی ہے، بڑھاپا الگ ہے، بیماریاں الگ ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم کی الگ پرابلم ہے، لوگ الکسا لگ رہے ہیں، تو وہ خود مجھ سے بول رہی تھیں
یہ میں اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں. تو میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اماں ایسے نہیں بولتے, آپ اللہ سے یہ مانگا کریں کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما. ان کی لینگویج کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا. تو خود گھر کے لوگ, تو یہ زندگی کوئی اچھی ہے؟ دیکھو خود گھر کے لوگ ان سے الکسا رہے ہیں کہ بھائی عمر ہی اتنی ہو گئی, چرپائی پہ پڑی ہیں بس صبح سے شام تک, پڑے کتنا آدمی کا بدن دکھ جاتا ہے. دیکھو متاعن, یہ دنیاوی متاعن فائدہ اٹھانے کا سامان ہے, حیات دنیا دنیاوی زندگی. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے, تب ہم تم کو تمہاری سارے کرتوت بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے, پھر ہم تمہارے ایک ایک کرتوت کو بتائیں گے. جیسے CCTV کیمرے میں اس میں ریکارڈ ہوتا ہے نا, سب پتہ چل جاتا ہے کس نے کیا کیا تھا. یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, میرا ہاتھ ہلانا, میرا چلنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. آدمی یہ بول ہی نہیں پائے گا اللہ کے سامنے کہ میں نے یہ نہیں کیا, سب کچھ ایک دم کلیئر. دیکھیے ثم پھر الینا ہماری ہے پاس, مرجعکم تم سب کو لوٹ کر آنا ہے, فننبئکم پھر ہم تم کو بتائیں گے, بما ان تمام کاموں کے بارے میں, کنتم تعملون جو تم کرتے تھے. آگے دیکھیے, اب آگے اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی مثال ایسے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی کیسے ختم ہوگی. ابھی تمہیں لگ رہا ہے نا کہ دنیا کی زندگی کیسے ختم ہو جائے گی, ارے ابھی تو مجھے اتنے سال رہنا ہے. اور جوانی میں آدمی ہوتا ہے 40-50 سال کی عمر میں ہوتا ہے, تو جب تک زندہ ہوتا ہے, صحت ہوتی ہے, تو اس کو یہ لگتا ہے میں تو جیسے میرے اوپر تو بیماری آئے گی نہیں, میں تو مروں گا نہیں. اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے. سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھو اللہ سمجھا رہا ہے, انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. بے شک دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا, پھر اس سے زمین کے پودے گھنے ہو کر نکل آئے, جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. اور یہاں تک کہ جب وہ کھیتی اپنی بہار پر آ گئی, آسمان سے پانی برسا اور اس سے زمین میں کھیتی نکل آئی, اور وہ کھیتی جو ہے نا اپنی بہار پر آ گئی, خوب سنور گئی, اور زمین والوں کو یہ خیال ہوا کہ اب تو یہ ان کے قابو میں ہے, اب تو یہ ان کے قابو میں. آپ نے دیکھا ہوگا نا جب کھیتی نکل آتی ہے تو سورج بھی بہترین ہے, موسم بھی کلیئر ہے, ایک دم سب اوکے ہے. اب کسانوں کو لگ رہا ہوتا ہے, دیکھنے والوں کو لگ رہا ہوتا ہے سب اوکے یار, سب بڑھیا چل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک دم نو پرابلم. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. اچانک دن یا رات میں ہمارا حکم آ پہنچا اور ہم نے اس کو ایسا کٹا ہوا ڈھیر بنا دیا گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ اسی طرح ہم سوچنے سمجھنے والوں کے لیے نشانیوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں. اب جو آسمان سے اللہ نے پانی برسایا, کھیتی لہرانے لگی, فصل ایک دم بہترین ہو گئی, ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے, دیکھنے والوں کو لگ رہا ہے بھائی اب تو مزے ہی مزے ہیں. بس اچانک سے رات میں یا دن میں ایک طوفان آتا ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے, اور وہ کھیتی والی جگہ, ہریالی والی جگہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں, ایک دم ختم, چند سیکنڈ میں ختم ہو گئی, سب تہس نہس. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں. آج بھی آپ دیکھیے بہت ٹیکنالوجی کا شہر ہے صاحب, اپنی ٹیکنالوجی پر اس کو ناز ہے, فخر ہے, پراؤڈ ہے, ارے ہمارے پاس تو اتنے سائنٹسٹ ہیں, ہمارے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی ہے, ایسی مشینیں ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. اور آپ دیکھیے اچانک سے طوفان آنا شروع ہوا سمندر سے, اور وہ طوفان چلتے 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 پورے شہر کو نگل کے چلا گیا. اچانک سے بادل پھٹا, سب تہس نہس. اچانک سے زلزلہ آیا اور بڑی بڑی اونچی بلڈنگز جس کو بنایا ایسے کیا تھا کہ ارے 100 سال تک کچھ بگڑنے والا نہیں ہے,
اور کل تک وہ شہر جو اتنا خوبصورت تھا، صرف چند سیکنڈ میں وہ جو بھوکمپ آیا وہ ماتر 15 سیکنڈ کے لیے آیا، 20 سیکنڈ کے لیے آیا، 1 منٹ کے لیے آیا، اور پورا شہر جو ہے نا کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ہم ہیں، یہ ہمیں، اسی طرح سے دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے، انما بے شک مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال، کما ان ایسی ہے جیسے کہ پانی، انزلناہ جس کو ہم نے برسایا، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر اس سے نکلے بھی اس سے، نبات الارض زمین کی کھیتی، زمین سے غلہ نکل آیا، مما یا جس کو یاکل الناس لوگ بھی کھا رہے ہیں، والانعام اور چوپائے بھی کھا رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض زمین، یہاں تک کہ جب کہاں گیا، اچھا، یہاں تک کہ جب زمین نے لے لیا زخرفہا اپنے سنگار کو، یعنی زمین نے کھیتی کو مکمل طور پر اگا دیا، وزینت اور زمین مزین ہو گئی، وظن اور گمان ہو گیا، اہلھا رہنے والوں کو، انہم کہ یہی وہ لوگ، قادرون قدرت رکھتے ہیں، علیہ اس پر، یعنی مالک کو یہ احساس ہوتا ہے نا اب تو میرا ہی ہے سب کچھ، صاحب میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، اب تو میری کھیتی ہے۔ اور یہ قیامت تک جتنے بھی لوگ اپنے آپ پہ پراؤڈ کرتے ہیں، جو گورنمنٹ حکومتیں اپنے آپ پہ فخر کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں اب تو صاحب ہم نے آسمان پھاڑ ڈالا، تو ان لوگوں کے لیے ہے یہ۔ اتاہا پھر کیا ہوا، اتاہا آ گیا اچانک، امرنا ہمارا حکم، لیلاً رات میں، او نہاراً یا دن میں، ایسے دن میں یا رات میں ہی ہوتے ہیں جتنے بھی کام ہیں نا، دن میں ہوں گے رات میں ہوں گے، زیادہ تر رات میں ہوتے ہیں۔ فجعلناہا پھر اس نے اس کو بنا دیا، حسیداً کٹا ہوا، ایسے سپاٹ کر دیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں، کألم گویا کہ لم نہیں تھا، تغنا کچھ بھی بالامس کل کو، جیسے کہ کل کچھ تھا ہی نہیں۔ کذالک اسی طرح، نفصل ہم بیان کرتے ہیں کھول کھول کر آیاتی نشانیوں کو، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو قدرتی آفات ہیں۔ جی قدرتی آفات ہیں، قدرت ایسے ہوتا ہے ایکچولی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ نیچے زمین میں اتنی پلیٹس ہوتی ہیں، وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو زمین میں بھوکمپ آ جاتا ہے، اور سمندر کے طوفان اس لیے آتے ہیں، وہ پھر اسی میں ایکچول میں رہ جاتے ہیں۔ اور غور و فکر کرنے والے جو ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ پلیٹس ٹکرائی کو کیوں، ان پلیٹس کو ٹکرانے والا کون ہے بھائی، روزانہ کیوں نہیں ٹکرا رہی ہیں، کبھی کبھی کیوں ٹکرا رہی ہیں یہ، اچھا اس کی وجہ یہ رہی تو یہ وجہ کیسے بنی پھر، تو ان وجہوں کو بنانے والا کون ہے، اللہ ہے۔ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے بیان فرما رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمام چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں نا، یہ یوں ہی نہیں بیان کر دی، ہم چاہتے ہیں کہ تم جنت کی طرف آ جاؤ، کیونکہ تمہارا پروردگار اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کس کو چاہتا ہے، جو سیدھے راستے کو چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے تم سب کو، الی دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف یعنی جنت کی طرف، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی۔ آگے دیکھیے آج کا رکوع جناب والا بہت بڑا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ نیک لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بھلائی اور مزید اللہ کا فضل ہے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اور نہ رسوائی۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ جنت کے اندر جتنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو پہلے تو اس جنت کی نعمت کو بیان کرنے کے باوجود بھی اس کا اصل مزے کو فیل نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ کوئی بھی چیز جو چکھنے کی ہوتی ہے، جو دیکھنے کی ہوتی ہے، تو اس کے ذکر سے اس کا مکمل مزہ تو نہیں لیا جا سکتا نا۔ لیکن جنت میں کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جن کو بیان کرنے سے ان کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ جنت میں ہی جا کے ان کا احساس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو
ایسے بیان کیا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے یہ ہوگا اور اس سے بہت زیادہ ہوگا. کیوں بہت زیادہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ وہ وہیں جا کے محسوس ہو پائے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو میں حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، کیا تم کو اور کوئی نعمت بھی چاہیے جو میں عطا کروں؟ تو جنتی عرض کریں گے، آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما دی، جنت میں داخل فرما دیا، ہمارے چہرے کے رنگ بھی گورے ہو گئے. دنیا میں تو ہم پریشان رہتے تھے کہ گورا کلر ہمارا ہو جائے، یہ بھی چپڑ لیں وہ بھی چپڑ لیں، تو سب کچھ تو من چاہا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ جس نعمت کا ہمیں جو بھی دنیا میں خواہش تھی وہ سب ہماری مکمل ہو گئی ہے نا، سب نعمتیں ہمیں مل گئیں، اس کے بعد اور کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمیں چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک نعمت اور باقی ہے، اور وہ نعمت ایسی ہے جس کے بعد تم سب کچھ بھول جاؤ گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک چہرے سے حجاب اٹھا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے. جب لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے تو اب تک جو نعمتیں ان کو جنت میں ملی تھیں سب اس کے مقابلے میں ذرا سی محسوس ہوں گی، اور جنتیوں کو اللہ کا دیدار کرنے میں اتنا مزہ آئے گا کہ وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جب اللہ نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا کہ ان منظر کو دیکھ کے کشمیر آدمی بار بار جاتا ہے، بھائی کشمیر کی کیا خوبصورتی ہے، اس کائنات کو بنانے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اللہ کے دیدار کے آگے. دیکھیے، للذین، اور ان لوگوں کے لیے، احسنوا جو نیک ہیں، حسنہ ان کے لیے بھلائی ہوگی، وزیادہ اور اللہ کا مزید فضل ہوگا، ولا یرحق اور نہیں ہوں گے کیا نہیں ہوں گے؟ وجوہ ان کے چہروں پر نہیں ہوگی قطر، نہ تو سیاہی ہوگی، ولا ذلہ اور نہ رسوائی ہوگی. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جو جنتی ہیں، ہم فیہا یہ لوگ جنت میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگے دیکھیے اب برے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے ہیں ان کو برائی کا اسی جیسا بدلہ ملے گا، اور ذلت اور رسوائی ان پر چھائی رہے گی. ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے لپیٹ دیے گئے ہوں، ایسے بھک سیاہ کالے ان کے چہرے ہو گئے ہوں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جس دن، اچھا یہی وہ لوگ ہیں، ارے کہاں چلا گیا، اچھا یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ جہنمیوں کا حال ہو گیا. دیکھیے، والذین، اور وہ لوگ کسبوا جنہوں نے کیے ہیں، سیئات برے کام، جزاء تو ان کا بدلہ ہوگا، سیئۃ برائی کا، بمثلہا اس جیسا انہوں نے کیا ہے، وترہقہم اور ان پر ہوگی ملی ہوئی کیا؟ ذلت ہوگی، ما لہم نہیں ہوگا ان کا، من اللہ کے علاوہ، من عاصم کوئی مددگار، اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کأنما گویا کہ اغشیت لپیٹ دی گئی ہو، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطعا ٹکڑے، من اللیل رات کے، مظلمہ کالے، سیاہ رات کے ٹکڑے ان کے چہرے پر مل دیے گئے ہوں، ایسے یہ لوگ کالے ہو رہے ہوں گے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو جہنمی ہیں، ہم فیہا وہ لوگ جہنم میں رہیں گے، خالدون ہمیشہ ہمیشہ. آگے دیکھیے، اب یہ مشرکین جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور جس دن ہم ان سبھی لوگوں کو جمع کریں گے
پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے، اور جس دن ہم ان سبھی لوگوں کو جمع کریں گے پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے تم اور تمہارے بنائے ہوئے شرکا اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان مشرکوں کو اور یہ لوگ جس کو شریک ٹھہراتے تھے ان سب کو ہم کہیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ اپنی اپنی جگہ، تو یہ مشرک بھی کھڑے ہو جائیں گے اور جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے تھے متوں کو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، پھر ہم ان کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ کیا ہوگا؟ دنیا میں تو بڑی محبت تھی ان بتوں سے، آخرت میں ان بتوں کو دیکھ کے ان کے منہ بن رہے ہوں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاءُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اچھا پھر ہم ان کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ ان کے شرکا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے، یعنی جن کو یہ پوجا کرتے تھے وہی کہیں گے آخرت کے میدان میں بھائی تم ہماری کب پوجا کرتے تھے، تم ہماری کب عبادت کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، ہمیں تو تمہاری بندگی کرنے کی خبر تک نہیں تھی۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے نا کہ تم جن چیزوں کو پوجتے ہو، جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، یہ تو سن بھی نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو آخرت میں یہی ہوگا، جو معبودان باطلہ ہیں وہ معبود جن کو یہ لوگ خدا کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں وہ کہیں گے کہ ارے تم ہماری بندگی کرتے تھے، ہمیں تو اس کی خبر تک نہیں ہے بھائی۔ تو آپس میں ان کا ایسا جھگڑا ہوگا۔ دیکھیے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن نحشرهم ہم ان کو جمع کریں گے جمیعا سب کے سب لوگوں کو، پھر ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شریک ٹھہرایا، کیا کہیں گے؟ مکانکم اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، انتم تم لوگ وشرکاکم اور تمہارے شریک، فزیلنا پھر ہم ڈال دیں گے بینہم ان کے درمیان اختلاف کو، وقال اور کہیں گے شرکاہم ان کے شرکا یعنی وہی بت جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے رہتے تھے اور جن کو یہ لوگ خدا کی خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے، کیا کہیں گے؟ ما کنتم تم کب کرتے تھے بھیا، ایانا ہماری، تعبدون عبادت کب کرتے تھے تمہاری عبادت، ہمیں نہیں پتہ۔ فکفا کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدم گواہی دینے کے لیے، اللہ کی گواہی کافی ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا ہم تو، عن عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین غافل تھے بھائی، ہمیں خبر بھی نہیں ہے تمہاری کب عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون، وہاں ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کو جانچ لے گا اور یہ سب اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹا دیے جائیں گے، اور انہوں نے جو جھوٹے معبود تراش رکھے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ سب کو اپنا حساب دینا ہوگا اللہ کے سامنے، اور جن کو یہ لوگ کہتے تھے یہ ہماری سفارش کریں گے، ارے یہ تو اللہ کے ہمیں بچا لیں گے، وہ سب ان کے سامنے سے غائب ہو جائیں گے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور ایک شرک وہ بھی ہے جو آج مسلمان بڑی تعداد میں کرتے ہیں، خدا کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اللہ کی ہمارے سفارش کریں گے جی، مسجد میں جانے کی فکر نہیں ہے لیکن وہاں جانے کی فکر ہے۔ مسجد میں جانا 5 وقت فرض ہے ہر مسلمان پر، اس فرض کو ٹھکرا کے اس شرک کو کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اولاد تو وہاں جا کے ہمیں ملی ہے، یہ بہت خطرناک شرک ہے۔ دیکھیے ہنالکا یہاں، تبلو جان لے گا، جانچ لے گا، کل نفس ہر ایک شخص، ما اسلفت ان کاموں کو جو اس نے کیا ہے، وردو اور سب کے سب واپس کیے جائیں گے، الی اللہ اللہ ہی کی طرف، مولاہم جو ان کا مولا ہے، حق جو حق ہے، وضل اور غائب ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا وہ تمام کے تمام بت، وہ تمام کے تمام لوگ جن کو یہ لوگ خدائی میں شامل کرتے تھے، یفترون جن کو انہوں نے گڑھ رکھا تھا، یہ سب کے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ بھائی آج کا رکوع بہت بڑا تھا، مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، پسینے میں شرابور ہو چکا ہوں، لیکن آج کی تفسیر میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، مجھے نہیں پتہ چلا، اب جب رکوع پورا ہوا ہے تب مجھے محسوس ہو رہا ہے گرمی بہت ہو رہی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔